اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیا 181 لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ابن عباس نے کہا یہ آیت ان یہودیوں پر نازل ہوئی، یہودیوں کے پوچھنے پر، یہودیوں کے کہنے پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا اللہ کو کون قرض حسنہ دے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا، کہ انہوں نے جب یہ بات کی تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا تھپڑ مارا تھا یہودیوں کو۔ تو ابو بکر صدیق نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ انہوں نے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کے خلاف بات کر رہے تھے، مگر کیا کہ میں نے تو ایسا ہی نہیں کہا، یعنی کہ جب وہ مکر گئے، یعنی کہ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے آ کے بتایا تو یہود مکر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صداقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، جلدی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی۔ اس سے مراد شدید وعید ہے کہ ہم ان کی یہ بات ان کے خلاف درج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی بات یہ لکھ رہے ہیں، اس میں سخت وعید ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ بات قیامت کے دن انہیں کہی جائے، یہ بات انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہی جائے گی کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے پر، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیں گے۔ سورۃ آل عمران آیا 182 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی یہ عذاب ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، یعنی تمہیں تمہارے کیے کا پھل مل رہا ہے۔ یہ جلنے کا عذاب جس کی حرارت کو آپ چکھتے رہے ہو، یہ دنیا میں تمہارے اعمال کے سبب ہے، مثلاً قتل انبیاء، اللہ کو فقیر کہنا، کفر، فسق اور نافرمانی کے کام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرنے والا، کیا ثابت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہ گناہوں پر سزا دیتا ہے تو گناہوں سے قبل وہ گناہوں کی حقیقت کو الحمدللہ اپنے پیغمبروں کی توسط سے واضح کرواتا ہے، گناہوں پر ڈراوے دیتا ہے، برے انجام کو سامنے رکھ کر غور و فکر کا موقع دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی اپنے انجام سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ آل عمران آیا 183۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف، مالک بن سیف، مخاص بن آز اور ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب وحی کی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہمارے پاس قربانی آئے جسے وہ آگ کھا لے، جو آسمان سے آئے تو ہمارے پاس لے آؤ تو ہم تمہاری تصدیق کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن رسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے
کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے۔ اس سے مراد قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہے جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی اس کے بارے میں سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہودیوں نے یہ عذر اس لیے پیش کیا کہ وہ ایمان لانے سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے تھے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ، آپ کہہ دیں مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا۔ یہودیوں کے اعتراض کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو بہت ساری نشانیاں بھی لا چکے اور نشانی بھی لائے جس کا تم ذکر کرتے ہو، تو ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم واقعی سچے تھے۔ یہودیوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ ان کے معاملات کے بارے میں سوال کیا کہ انبیاء آئے تو آپ لوگوں نے مخالفت کی، جھٹلایا اور دشمنی رکھ کر قتل کر دیا۔ اگر آپ حق کے دعوے دار اور پیروکار اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہیں نبیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ ناحق کو مانتے ہو، انبیاء کو نہ مانتے ہو نہ انبیاء کو۔ سورۃ آل عمران آیہ 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے رویے پر کیسے تسلی دی گئی؟ بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کو اہل کتاب نے نہ جھٹلایا ہو، حالانکہ پہلے تمام رسول بھی صحیح دلائل لے کر آئے۔ انہوں نے معجزات پیش کیے، انہوں نے اپنے صحیفے پیش کیے جن میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی، یعنی زبور اور روشن کتابیں بھی، مثلا تورات اور انجیل بھی۔ جاؤ بالبینات، واضح دلیلیں لائے۔ بینات سے مراد واضح معجزات، اس سے مراد حلال و حرام ہیں۔ والزبوری اور صحیفے، والزبور سے مراد صحیفے ہیں، انبیاء کی کتب ہیں۔ والکتاب المنیر اور روشن کتاب، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ سورۃ آل عمران آیہ 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، یعنی ہر جان کو موت آئے گی۔ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سلسلے میں نیک اور بد کے درمیان فرق نہیں۔ دنیا کی زندگی محدود، عارضی اور متعین وقت تک ہے، اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ دنیا جزا کا مقام نہیں، عمل کا مقام ہے۔ قیامت کا دن جزا و سزا کا ہے، قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بالش ہر جگہ دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کے اندر جب یہ حقیقت جڑ پکڑ لیتی ہے تو دنیا اس کی ترجیحات سے نکل جاتی ہے۔ انسان آخرت کے لیے ہر طرح کی مشکلات اور آزمائشیں برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کا مالی نقطہ نظر بدل جاتا ہے اور اپنے آپ کو، مال کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لگاتا ہے۔ انسان کی سرگرمیوں کا محور اور مرکز بدل جاتا ہے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں ایسی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے جو اس کے کام آئیں۔ مثلا ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنی غلطیوں پر توبہ کرنا، ایسی محفلوں میں شرکت کرنا جن سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، دنیا میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے کوششیں کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا اور معاشرتی خدمات کے لیے کوششیں کرنا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔